داڑھی والا اس لائق ہے نہیں ہے، نہیں بھی ہے، اس کے اپیرنس سے اس کو لیڈرشپ مل جاتی ہے. سوسائٹی بن رہی، سوسائٹی میں کون پریسیڈنٹ بنے گا؟ انو پریسیڈنٹ بنے گا. باولے انو پریسیڈنٹ بنے گے کیا؟ اتنی بڑی داڑھی ہے نا اس کی، اور داڑھی اس کی بڑی. لیڈرشپ کا آٹومیٹیکلی حقدار بن جاتا ہے ایک آدمی داڑھی والا. تو لیڈرشپ ملتی ہے، علم دین کی جو ہے اہل ہونے کا ایک علامت ملتی ہے. لیڈرشپ امامت کے لیے آدمی لائق ہے، فریق ثالث وہ مل جاتا ہے. اسی طرح جو ہے داڑھی چھوڑنے کے کچھ ریزنز جو آج ہم دیتے ہیں، ان میں سب سے پہلا ریزنز، داڑھی رکھنا سنت ہے، اس لیے سنت تو ٹھیک ہے، رکھے تو ٹھیک، سنت نہیں بھی رہا تو کوئی گناہ تھوڑی ملتا ہے سنت چھوڑنے. داڑھی رکھنا اس لیے میں نے کلیئر کر دیا سنت نہیں ہے. سورہ حشر سورہ نمبر 59 آیت نمبر 7، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، نبی جو دیتے اسے لے لو، جس سے روک دے اسے رک جاؤ. اس آیت کے تحت داڑھی رکھنا واجب ہے، اس لیے کہ آپ سب نے اس کو حکم دیا، اور 20 سے 22 روایتیں اس کے حکم کی موجود ہے. اور یہ اللہ کا بھی حکم ہے، اس لیے کہ آپ سب نے 2 حدیثوں میں کہا میرے رب کا مجھے حکم ہے داڑھیوں کو بڑھاؤ، مونچھوں کو تراشو. تو لہٰذا سنت ہے مت بولیے، اور سنت ہے بول کے گناہ نہیں ہے کاٹنے کا، ایسا نہیں ہے، یہ واجب اور فرض ہے. لہٰذا سنت کی کیٹیگری سے بڑھ جاتی ہے. اور اگر سنت بھی مانے تو میں سمجھتا ہوں جس سے ہم محبت کرتے ہیں نا، اس جیسا ہونے کے لیے تو ہم تو کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں، ہونا چاہیے جذبہ. بہرحال تو یہ واجب ہے، تو سنت نہیں ہے تو غلط فہمی کی بنیاد پہ لوگ کاٹتے ہیں، دور کر دیجیے. دوسرا، یہ ایک ایسی سنت ہے، یاد رکھیے، بہرحال دوسرا پوائنٹ نہیں، اسی کے اندر ایک ایسی سنت ہے جس کا ہمیشہ ثواب ملتا ہے. آپ کو معلوم، باقی سنتیں جب تک کرتے ثواب ملتا ہے آپ کو، باقی واجبات فرائض جب تک کرتے اجر ملتا ہے. داڑھی کا کیسا ہے؟ سو روپے تو اجر، جاگر بھی تو اجر مل رہا ہے، نہیں مل رہا ہے، لگی ہوئی چٹکی ہوئی ہے نا. آدمی کسی بھی سچویشن میں اجر دیتے جا رہی، کنٹینیوس ریوارڈ لکھے جا رہے. کتنی اچھی سنت ہے نا، دائمی ثواب دینے والی. بہرحال اسی طرح دوسرا جو ہے، داڑھی رکھنا اہل عرب کا دستور تھا، اس لیے آپ سب نے رکھا، لہٰذا اس کی کوئی امپورٹنس نہیں. بہت سارے لوگ، عربوں کا طریقہ تھا تو آپ سب نے اس کا احترام کیا اور خود رکھا. یاد رکھیے آپ سب کی حدیث خود اس کی گواہ ہے، خالف المشرکین، مشرکین کی مخالفت کرو. یہ اس کی دلیل ہے کہ اس زمانے کے مشرک داڑھی نہیں رکھتے تھے، اس لیے تو آپ نے فرمایا نا مشرکین کی مخالفت کرو. نبی جھوٹ بولیں گا؟ مشرکین داڑھی کاٹتے تھے تبھی تو نبی کہہ رہا ہے. تو آپ کیا کہنے والے کہ عربوں کا طریقہ تھا اس لیے ہم جو آپ سب نے رکھا؟ عربوں کا طریقہ اگر تھا بھی تو نبی نے چونکہ کنٹینیو کیا، ہم کو کنٹینیو کرنا ہی پڑے گا. عربوں کے دور جاہلت کے کئی طریقے ہیں جو آج بھی لاگو ہے، حج میں بھی لاگو ہے. کیوں؟ وہ سنت سے ثابت تھے، ابراہیم علیہ السلام سے چلے آ رہے تھے. جو صحیح ہے تو لینا ہی پڑیں گا آپ کو. تو عربوں کا طریقہ نہیں تھا، یہ سنت ہے، یاد رکھیے. تو بولے عربوں کا طریقہ تھا، دستور تھا، تو آپ سب نے رکھ لیا. بالکل فالتو بات ہے، جس کو دین کا بالکل علم نہیں وہ ایسی گھٹیا بات کرتا ہے. ٹھیک، تو یہ آپ سب کا جو طریقہ تھا یہ دستور نہیں تھا عرب کا، بلکہ مشرکین تو کاٹتے تھے. حدیث کے واضح الفاظ ہے کہ مشرکین کی مخالفت کرو، مطلب مشرک کاٹتے تھے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا یہ آپ سب کی سنت ہے، یہ آپ کا طریقہ ہے، تو کوئی اس میں وہ نہیں. اسی طرح تیسری چیز جو ہے، داڑھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی پسند تھی، لہٰذا آپ رکھتے تھے کوئی، لیکن ضروری نہیں، امت پہ کمپلشن نہیں ہے. میں نے اس بات کو بتا دیا. آپ وسلم کی کئی روایتیں ہم نے آپ کے سامنے میں نے رکھی جس میں یہ بات واضح ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی سنت نہیں تھی، ذاتی پسند نہیں تھی، بلکہ یہ امت کے لیے تھی. اور ویسے بھی نبی جو کرے وہ کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت میں 31 میں فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. کہ نبی کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، تو اللہ تم سے محبت کریں گے اور تمہارے گناہوں کو معاف کریں گے. اللہ غفور رحیم ہے. تو اس آیت میں پتہ چلا کہ اگر ہم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے تو نبی کی اتباع ہم پر لازم ہے، اور نبی نے جو کیا کرنا ہے. تو آپ کو یہ کیسے بول سکتا کہ نبی کی ذاتی پسند تھی؟ نبی کی ذاتی پسند ہو یا نہ ہو، ہم کو وہ عمل کرنا ہے جو نبی نے کیا. یہ سب سے اہم چیز ہے. کچھ پسند ہو سکتی نبی کی ذاتی، ضروری نہیں ہم کریں، لیکن یہ حکم میں بھی شامل ہے نا کہ رکھو، داڑھی کو چھوڑ دو، داڑھی کو معاف کر دو، داڑھیوں کو بڑھاؤ. یہ کیا ہے؟ یہ حکم یاد رکھیے، اس چیز کو ہم سمجھیں. اور لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ الحسنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. نمونہ اسے کہتے ہیں جس کو دیکھ کر آدمی چلتا ہے، اس جیسا ہونا چاہتا ہے. یاد رکھیں. اسی طرح جو ہے ایک غلط فہمی اس کے سے لوگ داڑھی رکھتے وہ یہ دور حاضر کی بڑی بڑی بہت شخصیات ہیں جنہوں نے دین کے لیے بہت خدمت کی، ان کی داڑھی نہیں ہے تو وہ غلط ہوں گے کیا؟ پھر تو ان کی داڑھی رکھنا کیا میرے لیے دلیل ہے کہ میں داڑھی نہ رکھوں؟ بہت سے لوگ آتے ہیں، دیکھو محمد علی جناح، ان کو داڑھی نہیں تھی. دیکھو جو ہے آپ کے جنرل ضیاء، ان کو داڑھی نہیں تھی. دیکھو آپ کے علامہ اقبال، داڑھی نہیں تھی. دیکھو تو کیا یہ لوگ ہمارے لیے نبی ہیں؟ کیا یہ لوگ لائق اتباع ہے؟ کیا یہ لوگ وہ ہیں جن کے پیچھے، جن کے طریقے پہ چلنے کا ہم کو حکم دیا گیا؟ بتائیے. یہ اپنی جگہ نیک ہوں گے، یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن ہم ان کی وجہ سے کسی چیز کو چھوڑ نہیں سکتے، ترک نہیں کر سکتے کہ اتنے بڑے لوگ غلط تھوڑی ہوں گے لہٰذا ہم بھی کریں گے. وہ ان کی ذاتی پسند تھی.
لیکن اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ ہم اس چیز کو چھوڑ دیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ بھی ایک دلیل دیتے ہیں کہ وہ لوگ اتنے بڑے اتنے علم والے تھے, انہوں نے نہیں رکھے تو یہ کیا ہے. اسی طرح ایک اور چیز جو داڑھی نہیں رکھنے کی ایک بہانہ ہے وہ یہ ہے کہ داڑھی رکھنا جو ہے جرائم پیشہ غلط لوگوں کا جو ہے وہ رہتا. ٹھیک, جرائم پیشہ لوگوں کی عادت ہے. اور آج تو نیا ہے, ٹیررسٹ لوگ داڑھی رکھتے ہیں, ابھی تھوڑا اضافہ ہو گیا. پہلے جرائم پیشہ تھے, گناہ گار لوگ جو جرائم کرتے, اور اب نیا ہے ٹیررسٹ بھی رکھتے نا, لہٰذا داڑھی نہیں رکھنا. داڑھی رکھے تو کیا ہوتا, بہت مشکل ہو جاتی, ٹیررسٹ ہو جاتی, پولیس کی نظر, اے ٹی ایس کی نظر, ملٹری کی نظر, نیوی کی نظر, ایئر فورس کی نظر, اور پورے دنیا کی نظر تم پہ ہو جاتی. میں کہتا ہوں پورے ہندوستان کے 15 کروڑ میں سے سمجھو 7 کروڑ اگر مرد ہیں, 7 کروڑ داڑھی رکھ لے لوگ, تو کس کس کے پیچھے کتنی نظر لگائیں گے؟ کون سبھی وہ کام کرے تو کیا کریں گے؟ سمجھ رہے بات کو؟ کچھ بھی فالتو باتیں, کوئی نظر نہیں ہے آپ پر کسی کی بھی, بس ایک بہانہ بنا لیا کہ نہیں بولے وہ گناہ گار لوگ رکھتے ہیں تو پولیس اور وہ رہتی پیچھے, اور اب تو ٹیررسٹ رکھتے داڑیاں, لہٰذا ٹیررسٹ دیکھیے داڑھی رکھتے ہو, ٹیررسٹ موبائل فون بھی استعمال کرتے, موبائل نہیں استعمال کرنا, ٹیررسٹ استعمال کرتے موبائل فون. ٹیررسٹ چپل بھی پہنتے, جوتا بھی پہنتے, ٹیررسٹ چپل جوتا پہنتے نہیں پہننا چاہیے, پینٹ اور شرٹ بھی پہنتے, کبھی کرتا اور پاجامہ بھی پہنتے کبھی, ہے نا. اب سب چھوڑ دینا انہوں جو کرتے نہیں, تو پھر صرف داڑھی چھوڑ کے باقی سب کر رہے آپ. کیا یہ سب بہانے ہیں, صرف اس کو چھوڑیے تو کوئی نظر وظر نہیں تھی, کوئی جرائم پیشہ لوگ یہ نہیں کرتے. ہاں کچھ لوگ داڑھی رکھ کے غلط کام کرے, اس کا مطلب تھوڑی سارے داڑھی والے غلط رہتے, یہ تو کوئی بات ہی نہیں. ٹھیک, اسی طرح جو ہے داڑھی منڈانے سے اسلام میں کوئی فرق آ رہا کیا؟ اسلام میں داڑھی ہے, داڑھی میں اسلام ہے کیا؟ یہ ایک نیا کمنٹ رہتا. داڑھی کٹانے سے کوئی فرق نہیں آتا اسلام میں, اور اسلام میں داڑھی ہے, داڑھی میں اسلام نہیں. نہیں, بہت اچھا کمنٹ ہے, میں بھی سمجھتا ہوں اس کو. لیکن مسئلہ یہ, مسلمان ہو کے کتنے دن ہو گئے اپنے کو؟ اسلام میں داڑھی ہے نا, داڑھی میں اسلام نہیں. ٹھیک ہے, وہ کمنٹ اپنے کتنے دن ہو گئے اسلام میں پیدا ہو کے یا اسلام قبول کر کے, پھر کب تک اسلام میں داڑھی نہیں ہے, لیکن داڑھی میں اسلام نہیں ہے, اسلام میں داڑھی ہے, تو اب کب اسلام تمہارا اس لیول پر جائے گا کہ اس میں داڑھی آ جائیں گی؟ ٹھیک ہے نا, اسلام میں داڑھی ہے, داڑھی میں اسلام نہیں ہے, تو وہ تو ٹھیک ہے. کب کتنے دن لگیں گے زندگی کی؟ موت تک بستر میں پڑے, وہاں بھی شیونگ کر رہا کوئی آپ کی, کہ تو اسلام میں داڑھی ہے, داڑھی میں اسلام نہیں, تو کب تک؟ فرشتے بھی تو پوچھیں گے نا, کب تک تیرا انتظار, مطلب تو کر رہا تھا کہ کب وہ اسلام میں جو داڑھی ہے تو رکھیں گا, داڑھی میں اسلام نہیں ٹھیک ہے, لیکن وہ کب وہ داڑھی آئیں گی تجھے؟ آ ہی نہیں رہا وہ وقت. ٹھیک ہے, تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو اس میں فرق آتا ہے بھائی, بہت فرق آتا ہے, میں نے تفصیلات رکھ چکا ہوں. اسی طرح جو ہے داڑھی جو ہے وہ رکھنے میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, ہماری بیوی کو اچھا نہیں لگتا. داڑھی رکھ لیے تو ایک اور چیز, رشتے نہیں آئیں گے, چونکہ ریلیٹڈ اس لیے ایک ساتھ, رشتے نہیں آئیں گے. اور داڑھی رکھ لیے تو کیا ہوتا, کوئی لڑکی نہیں دیتا, رشتے بھی نہیں آتے, لڑکی ہم جا رہے تھے, جاؤ داڑھی والے نکلو, جاؤ داڑھی والے نکلو. ٹھیک ہے, تو یہ ایک بڑا بہانہ ہے. ہماری بیوی نہیں بول رہی, ارے باپ رے, اب بیوی سے پوچھ کے بھی اگر کام کرنا ہے تو وہ تو مشکل میں آ جائیں گے آدمی, ہے نا. ہمارے بیگم صاحبہ بولتے ہو کہ اگر تم داڑھی رکھے تو دیکھو, اندازہ لگائی. داڑھی کا اتنا بڑا مسئلہ ہوگا کہ بیگم صاحبہ نہیں بول رہے بولے, تو بیگم تو بہت ساری چیزیں بولتی ہوں گی, آپ کو 2-4 تولے کا ہر سال کچھ بناؤ بولتی ہوں گی, بنا رہے ہیں آپ اس کے لیے. ہر مہینے ایک ساڑی یا جوڑا لاؤ بولتی ہوں گی, لاتے آپ اس کے لیے. وہ بہت ساری خواہشات کرتی ہوں گی, دن میں 15 دن آپ کے گھر میں اور 15 دن اپنے مائکے رہنا چاہتی ہوں گی, بھیجتے آپ اس کو. دیگر خواہشات تک کوئی پوری نہیں ہو رہی اس کی. یہ خواہش بڑی جلدی نہیں ہے, ہماری بیگم صاحب داڑھی نہیں رکھنا, میرے کو سمجھ میں نہیں آ رہا. اور اگر کوئی عورت واقعی میں ایسا کر رہی ہے, بہت بدترین عورت ہے پھر وہ, جو اپنے شوہر کو ایک شعار, ایک علامت اور ایک واجب کام سے روک رہی ہے. وہ دیندار خاتون ہو ہی نہیں سکتی, وہ دیندار خاتون ہو ہی نہیں سکتی, یاد رکھیے. دوسرا, لڑکی نہیں دیتے. اچھا ہے نا, ایسی لڑکیاں نہیں دے رہے آپ کو جو داڑھی کا مسئلہ ہے. شادی کے بعد کبھی سدھر گئے اور داڑھی رکھنا چاہے تو پھر طلاق ہو جاتی. کیا بولتی بھی لڑکی, پہلے تو چکنے آئے تھے, تب چکنے رہنا زندگی بھر. اور اللہ رحم کرے, میں نے ایسی طلاقیں ہوتی دیکھی کہ لڑکوں نے بعد میں داڑھی رکھی, طلاق ہو گئی. 2 طلاقیں ایسی جانتا ہوں اپنی زندگی میں, جو صرف داڑھی کی وجہ سے ہوئی. یا پہلے تم ایسے تھے, اب داڑھی کیوں رکھے؟ صحیح بات ہے نا ان کی بھی, تم پہلے ایسے تھے, تم نے کوئی کنڈیشن نہیں رکھا تو ہم کو لگا تم ہمیشہ ایسے رہیں گے. سب چونکہ ان کے لیے وہی شیونگ کرنا ہی ان کے لیے خوبصورتی, علامت, وقار, سماج میں پہچان. داڑھی بولے تو دقیانوس, پرانا, جرائم پیشہ, ٹیررسٹ, برا انسان, ملا, پریشان تھے, تو انہوں نے طلاق لے لی. میں تو کہتا ہوں اچھا ہی آپ کو لڑکی نہیں دے رہے, ایسے لوگ چاہیے بھی نہیں آپ کو لڑکی. اور اگر زندگی بھر بھی کوئی آپ کو لڑکی نہ دے نا داڑھی کی وجہ سے, خوش ہو جائیے, اللہ تعالیٰ انشاءاللہ 72 حوریں دیں گا داڑھی دیکھ کر آپ کی. ایک لڑکی کو دنیا میں دیا تو چلتا نا, زندگی میں داڑھی کی وجہ سے میں کسی نے لڑکی نہیں دیا. میں کہہ رہا ہوں نا, یہ صرف بہانہ ہے, داڑھی رکھو, ٹوٹ کے لڑکیاں دیں گے آپ کو. ہر کوئی پوچھیں گے شادی, ارے بیٹے اب تک انتظار کر رہے, آؤ کبھی گھر میں آؤ, بچیاں اپنی پہلی, دوسری, تیسری, تینوں شادی کے لائق ہیں, بیٹھو.
ایسے آفرز ملتے ہیں داڑھی والوں کو تو. اور داڑھی نہیں تو بولتے بیٹے ابا کہاں ملیں گے, اب شادی نا ابا سے بات کرتا تھا رہا, داڑھی واڑی چڑھانے کی بات ہو جاتی, باقی سے ابا سے بات کرتے ہو تو بچہ بھی بڑا نہیں ہونا. ہاں کہاں کون سی دنیا میں, خیر بہانہ ہے لیکن یہ بہانہ بھی غلط ہے. میں کہہ رہا ہوں لڑکا اچھا ایسی لڑکی کوئی نہ دے, داڑھی والے کو چاہیے بھی نہیں ہم کو ایسی لڑکی اور ایسے گھر کے لوگ جو داڑھی کو پسند نہیں کرتے. ٹھیک ہے, اسی طرح جو ہے لڑکی نہیں دیتے اور جو ہے پسند نہیں کرتے, یہ سب بیکار کی بات ہے. آپ رکھیے, سب دینے کو آپ کو تیار ہے. تو داڑھی بیوی کو پسند نہیں تو اس کی اصلاح کیجیے, داڑھی رکھ لے تو شادی نہیں ہوتی. ایک اور بہانہ, شادی کی بات رکھیں گے بس شادی تک نہیں. میں کہتا ہوں شادی کے بعد جب تم رکھو گے تو شادی سے پہلے تم کو اسی چہرے کو دیکھ کر پسند کریں گے وہ لوگ, تو بعد میں بہت ساری مشکلات آئیں گی. لہٰذا یہ بہانہ درست نہیں. ایک اور بہانہ, ابھی کیسا ابھی داڑھی نہیں آ رہی نا تم کو, نئے نئے بچوں کو لوگ کیسا شیطان کیسا بڑوں کو بہکاتا کہ بچوں کو بہکاؤ, بیٹے ابھی داڑھی دیکھو یہاں آئی, یہاں نہیں ہے, یہاں نہیں ہے, پھر یہاں آ گئی, یہاں آ گئی, کیا کرو ابھی شیو کرو. شیو کر کے پھر جب گھنی آئیں گی نا بیٹے جب رکھنا. بہت سے بڑے لوگ بھی ارے کیا ادھر طرف لگائے بھائی یہاں گئے, تم کیا کرو بیٹے ابھی غلط سلط ٹیڑھی میڑھی داڑھی آ رہی تو تم کیا کرو ابھی شیو کر لو, جب پوری آئیں گی تو رکھنا. دیکھیے بہت سے لوگوں کو تو پوری زندگی میں پوری نہیں آتی ہے نا, بہت سے لوگوں کو اس سے زیادہ ہی نہیں آتی, اور بہت سے لوگوں کو چند بالوں سے ہٹ کر کچھ آتا ہی نہیں. آپ اگر ملیشین انڈونیشین لوگوں کو دیکھیں گے 2 4 5 بال بس, اتنی داڑھی. افریقن لوگوں کو داڑھی نہیں آتی, 4 6 8 10 بال, یہ داڑھی ہے ان کے لیے. یہ تو ایسی ہو گیا کہ جب میں 1 کروڑ روپیہ کماؤں گا تو اس کی زکات دوں گا, ابھی تھوڑے موڑے میں زکات دے کیا فائدہ. ارے آج جو اسلام وہ چاہتا ہے نا, تم کو اللہ نے یہ بولا کہ گھنی داڑھی آئی تو ہی رکھو, پوری داڑھی آنا ضروری ہے, داڑھیوں کو چھوڑ دو, چھوڑ دو. 2 بال بھی چھوڑ دیا, 1 بال بھی چھوڑ دیا, یہاں آ گئی, یہاں نہیں بھی آئے تو چھوڑ دیا, ادھر آدھی آگے آدھی نہیں بھی آئے تو چھوڑ دیا. چھوڑ دو, میں نے چھوڑ دیا, ختم. یہ ٹینشن ہم کو تھوڑی دیا گیا. تو بولے پوری آئیں گی نا تو جب رکھنا وہ کرتے. اسی طرح ایک بہانہ, سب ٹھیک ہے یار, ایمانی کمزوری ہے یار, ابھی ذرا ایمان قوی نہیں ہوتا. تو میں کہوں ایمان قوی کرنے کے لیے یہ رکھ لیجیے, قوی ہو جائے انشاءاللہ. سب سمجھ میں آ گیا یار, ایمان قوی نہیں ہونا, اسٹرانگ نہیں ہونا میرا اتنا. تو ایمان اسٹرانگ کرنے کا ہے نا تو ڈوز یہی ہے, پھر اس کو رکھ لیجیے انشاءاللہ, قوی بھی ہو جائیں گے اور باقی تمام چیزیں ہو جائیں گے. تو ایمان کی کمزوری لوگ بتاتے ہیں کچھ لوگ. اسی طرح جو ہے ایک چیز جو رہتی جاب کے بعد, نوکری لگی کہ پھر داڑھی اگلے سے, اور پھر نوکری لگی بعد پھر کیا رہتا, شادی ہوئی کہ داڑھی, پھر اس کے بعد کیا رہتا, ابھی ذرا شادی اب بھی ہوئی نا, ایک بچہ ہوا کہ داڑھی, پھر اس کے بعد پھر ایک بچہ بھی ہو گیا, پھر ارے یار ابھی بہت سارے مسائل ابھی, اور وہ دن کبھی نہیں آنے والا ہے, اور ہو سکتا ہے اس سے پہلے موت آ جائے. ٹھیک, تو وہ سب ویٹ مت کیجیے اس کے لیے, داڑھیوں کو رکھ لیجیے. تو یہ تمام چیزیں جاب کے بعد, شادی کے بعد, اس کے بعد فلاں کے بعد, نوکری کے بعد, سب فالتو بات. اب ایک بہت خطرناک حساس چیز نوجوانوں کے لیے, خوبصورت نہیں دکھتے داڑھی والے. داڑھی جب نہیں رہتا آدمی خوبصورت دکھتا. چلیے آئیے دیکھتے واقعے میں کیا داڑھی والا خوبصورت رہتا ہے بغیر داڑھی. یہ کوئی فخر سے اور کمپلیکشن ڈیولپ کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ احساس برتری میں نہیں داڑھی والا خوبصورت. میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ بے بنیاد چیز ہے یہ کہنا کہ جو آدمی داڑھی کرتا ہے خوبصورت لگتا ہے, اس کا کوئی بیس نہیں ہے, اس لیے کہ جو فطرت کو خراب کرتا ہے وہ خوبصورت ہو ہی نہیں سکتا. یہ بات تو طے ہے, شور شارٹ ہے. آئیے, دنیا کے سب سے خوبصورت انسان کون تھے؟ ایک عام اس کے مطابق لوگ بولتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام سب سے خوبصورت تھے, اللہ نے ان کو آدھی خوبصورت دی, واللہ عالم اس کی روایت ہے کہ حدیث ہے. لیکن آپ خوبصورت اتنی بات ہوتا ہے اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج گئے تو آپ نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو کہا اللہ نے بہت بڑی خوبصورتی آپ کو عطا کی تھی, خوبصورتی میں سے دنیا میں بھیجی. کتنی نہیں پتا, بہت خوبصورت تھی. آپ سامنے میں جب دیکھا تو کہا بہت خوبصورت انسان تھے یوسف علیہ السلام. تو یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر کیا ہوا واقعہ, جب یوسف علیہ السلام پر بد نظر ڈالی کس نے, عزیز مصر کی بیوی نے. لوگوں نے کیا کہا, ارے غلام, یوسف علیہ السلام نوکر تھے نا, ارے غلام پہ نظر ڈالی, اتنی بڑی عورت تو وزیر کی, بادشاہ کی بیوی, رانی, اور غلام پہ نظر ڈالی. تو اس عورت نے اپنا الزام ہٹانے کے لیے کیا کیا, پھر کہا آؤ سب کون ہے میرے کو بول رہے جو غلام پہ نظر ڈالی, ذرا آؤ. سب آ گئے, سب کے ہاتھ میں سبزیاں دے دی کاٹنے کے لیے, چوریاں. قرآن کا ہی واقعہ ہے سورہ یوسف میں. اس کے بعد یوسف علیہ السلام کو کہا گزر جاؤ, تو یوسف علیہ السلام گزر گئے. تو کیا ہوا, انہوں نے سبزیوں کو کاٹنا چھوڑ کر انگلیاں کاٹ لی. حاشا اللہ, کہا مطلب یہ تو ایک عجیب چیز ہے, اور کہا کہ یہ تو انسان ہو ہی نہیں سکتا ہے, یہ تو کوئی ملک کریم بزرگوار فرشتہ دکھتا ہے, اور فرشتے بہت خوبصورت ہوتے ہیں. اسی لیے یوسف علیہ السلام نے کہا یہ تو کوئی بزرگوار فرشتہ دکھتا ہے, اتنا خوبصورت. کیا کاٹ لیے, ہاتھ کاٹ لیے اپنے. اور یوسف علیہ السلام بغیر داڑھی کے ہوں گے کیا؟ ہر نبی کو
داڑھی تھی، یوسف علیہ السلام یقیناً ہوں گی. ماں عائشہ کے سامنے کچھ عورتیں اور کہا یوسف تو اتنے خوبصورت تھے، یوسف تو ایسے تھے، یوسف تو ویسے تھے. تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یوسف کے جو عورتیں تھیں وہ عزیز مصر جو جمع کی تھی، انہوں نے اگر یوسف کو دیکھ کے انگلیاں کاٹ دی تو اگر میرے نبی کو دیکھ لیتی اور ان کی خوبصورتی کو تو اپنا کلیجہ نکال کے کاٹ لیتی. تو اس سے پتہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے خوبصورت انسان تھے، حضرت عائشہ کی گواہی کے مطابق سب سے خوبصورت. تو میرا یہ سوال ہے، سب سے خوبصورت انسان جب بغیر داڑھی کے نہیں ہو سکتا تو دوسرے جو خوبصورت ہونا چاہ رہے ہو بغیر داڑھی کے ہو سکتے ہیں کہ بتائیے مجھے. دنیا کا سب سے خوبصورت انسان بغیر داڑھی کے ہو نہیں سکتا. تو جو لوگ خوبصورتی کے چکر میں جا رہے ہیں وہ سب بہانے چھوڑ دیجئے. انسان سب سے خوبصورت انسان دنیا کی یوسف علیہ السلام اور انبیاء علیہ السلام کی جماعت اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے خوبصورت تھے، آپ بغیر داڑھی کے نہیں تھے. تو سب سے خوبصورت انسان داڑھی والا ہی ہوتا ہے. حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایک شعر لکھا تھا، اس شعر کو آپ کے سامنے دہراتا ہوں. انہوں نے کیا لکھا تھا اور وہ کہتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتْ عَيْنٌ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا يَشَاءُ. وہ کہتے ہیں حسان ابن ثابت، یہ صحابی، اور کہتے ہیں کسی آنکھ نے آپ سے زیادہ حسین شخص نہیں دیکھا. کسی آنکھ نے وَأَحْسَنَ مِنْكَ، کسی آنکھ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خوبصورت شخص نہیں دیکھا، حسین جمیل خوبصورت نہیں دیکھا. آپ سے زیادہ صاحب جمال کسی عورت نے نہیں جنا. کسی عورت نے ایسا بچہ پیدا نہیں کیا دنیا میں جو آپ سے زیادہ خوبصورت ہو، نہ اس سے پہلے، نہ اس وقت، نہ اس کے بعد، قیامت تک ایسا ہونے والا ہے. تو کسی عورت نے ایسا بچہ نہیں جنا جو آپ سے زیادہ جمال کہتے ہیں مکمل طور سے انسان خوبصورت، صرف چہرہ نہیں، ہر چیز خوبصورت. تو صاحب جمال کسی عورت نے نہیں جنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر عیب سے اس طرح پاک اور صاف ہے جیسے آپ اپنی مرضی اور پسند سے پیدا ہوئے. تو یہ شاعر کہہ رہے، اور ایک صحابی بھی ہے یہ، کہ آپ سب سے خوبصورت ہے. تو میں کہتا ہوں سب سے خوبصورت انسان بغیر داڑھی کے خوبصورت نہیں ہو سکتا. تو جو خوبصورتی کا ڈھنڈورا پیٹ رہے بند کر دیں. یہ شعار، علامت، پہچان، دلیل، اور یہ جو ہے اسلام سے جڑنے کی علامت ہے ہماری داڑھی. یاد رکھیے اس کا بڑا مقام ہے.